نماز میں سورتیں پڑھنے کی کیا ترتیب ہے؟ نماز میں سورت پڑھنے کی ترتیب بتا دیں، کس ترتیب سے سورتیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، نماز میں سورتیں اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے جس ترتیب سے قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ جو سورت پہلے لکھی ہوئی ہے وہ پہلی سورت میں، جو بعد میں لکھی ہوئی ہے وہ بعد میں۔ جیسے آپ پہلے رکعت میں آپ قل هو اللہ پڑھ لیں اور دوسری میں الم تری پڑھ لیں تو یہ بہتر نہیں ہے، کراہت ہے، اس میں مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نماز بہرحال ہو جائے گی اور کوئی کبیرہ گناہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سخت گناہ گار ہوں گے۔ بہتر یہ ہے کہ جو مصحف عثمانی میں جس ترتیب سے قرآن لکھا ہوا ہے تو صورتیں بھی اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں، پہلی میں الم تری پڑھ لی، دوسری میں قل هو اللہ، تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ایسا کر لیا کہ پہلے بعد والی پھر پہلے والی تو بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ سودی پیسوں سے باہر جا کر کمانے کا حکم۔ اگر کوئی شخص سود پر قرضہ لے کر ملک سے باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، کیا وہاں کما کر جو بنگلہ گاڑی وغیرہ بنائے گا وہ سب حلال ہوگا یا حرام؟ اگر حرام ہوگا تو اسے حلال کس طرح سے کیا جائے؟ اس کو چھری سے بسم اللہ پڑھ کے ذبح کریں گے تو حلال ہو جائے گا میرے بھائی۔ دیکھو، سود پہ جب کوئی قرضہ لیتا ہے نا تو حرام رقم وہ قرض نہیں ہوتا، بلکہ وہ حرام رقم وہ ہوتی ہے جو آپ بینک کو سود دیں گے۔ تو وہ جو سود آپ بینک کو دیں گے نا 2% یا 4%، وہ ہے حرام۔ یہ جو قرضہ آپ نے لیا ہے نا، تو بینک نے تو لوگوں کے جو پیسے بینک اکاؤنٹ میں رکھے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کو پکڑا دیے، تو یہ رقم تو حلال ہے، لہذا اس سے آپ جو بھی بزنس کریں گے، جو بھی کاروبار کریں گے، جو کچھ بھی خریدیں گے وہ حرام نہیں ہوگا۔ البتہ آپ کو سود پہ قرضہ لینے کا سخت ترین گناہ ضرور ہوگا۔ تو اگر آپ نے سود پہ قرضہ لے کے باہر جا کے بزنس کیا ہے یا کچھ بھی کیا ہے تو بزنس تو جائز ہے وہ، لیکن قرض لینے کا آپ کو گناہ ہوگا، اور یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے، 4 آدمیوں پر آپ نے فرمایا سود کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے: سود دینے والا، سود پہ قرضہ لینے والا، سودی معاملات کو لکھنے والا، اور سود پر گواہ بننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، توبہ کریں۔ اب اگر لے لیا ہے تو بس آئندہ کبھی بھی نہ لیں، گناہ کیا آپ نے، کاروبار اس سے حرام نہیں ہے۔ زنا کے بعد دوسرے مرد سے شادی کرنا۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے، مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا جس پر میں شرمندہ ہوں، کسی سے زنا ہو گیا، اب وہ لڑکا مجھ سے شادی کرنے سے منع کر رہا ہے، کیا میں اسے زبردستی شادی کے لیے مناؤں یا سب کچھ چھپا کر اپنے گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لوں؟ پہلے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ بہت بڑا جرم ہے زنا کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اور بہت شدید وعیدیں ہیں اس پر۔ اللہ نے دنیا میں اس کی سزا کوارے کے لیے 100 کوڑے کھلے عام علانیہ فرمایا کہ جو بھی مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے، اللہ نے فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کھلے عام چوک میں کھڑا کر کے ان کو 100 کوڑے مارو اور ان پر رحم نہ کھاؤ۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں اس پہ، اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اب آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اللہ سے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گی۔ اور اب جہاں آپ کے والدین کہہ رہے ہیں دوبارہ آپ وہاں شادی کر لیں، اور زندگی بھر کے لیے اس کو چھپا دیں، آپ کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں۔ جب سچے دل سے توبہ کر لیں گی، اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اپنے گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول جائیں وتر میں تو کیا کریں؟ وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جائیں تو کیا سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا یا دوبارہ دہرانی ہوگی نماز؟ نیز کیا دعائے قنوت کے علاوہ کوئی اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ وتر میں کوئی بھی دعا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو اس کا معمول بنا لینا دعائے قنوت چھوڑنے کا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر دعائے قنوت چھوڑ گئی اور اس کی جگہ کوئی دوسری دعا پڑھ لی تو بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی بھی دعا نہیں پڑھی ہے، بھولے سے جان کر اگر دعا چھوڑ دی آپ نے تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اور اگر بھولے سے آپ سے دعائے قنوت رہ گئی ہے یا کوئی بھی دعا نہیں پڑھی آپ نے بھولے سے، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو کیا نماز کے دوران درود پڑھیں؟ نہیں جناب، نماز کے دوران نہیں پڑھ سکتے، جو درود کا موقع ہے تحیات میں اسی وقت درود پڑھنا پڑے گا۔